کہا کہ ایمان ابی طالب کا مسئلہ کیا ہے؟ جب قوم ویلی ہو، بالکل فارغ ہو، انہیں کوئی کام نہ ملتا ہو، ان کا پڑھنے کو بھی دل نہ چاہتا ہو، تو پھر ایسے موضوعات تو چڑھیں گے۔ اور جب تک ہم قرآن اور سنت کے ساتھ منسلک تھے اور ہمارے لوگوں میں ذوق مطالعہ تھا، اس وقت تک ایسی ابحاث پبلک پلیسز پر نہیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ ایکیڈمک مسائل تھے جن کا صرف اور صرف علماء کو پتہ تھا۔ اب یہ سوال پچھلے 1-1.5 سال سے یہ جنگ جاری ہے، ایمان ابی طالب کیا ہے، حضرت امیر معاویہ کا کیا مسئلہ ہے، فلاں کا کیا مسئلہ ہے۔ تو میں اس بارے میں آپ کو جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جو شخصیت بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے، ہم ان کو خیر سے ہی یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے زیادہ مسئلہ ہی حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اس لیے ہم ان کے بارے میں وہی خیر کہیں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے کہی ہے۔ ہم ان کے بارے میں بھی کوئی نازیبہ بات نہ کریں گے نہ سنیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی، ان کا قول بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ تو حضرت جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشاجرات ہوئے ہیں حضرت مولائے کائنات سے، ان سب میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھے۔ یہی اہل سنت و جماعت کی تصریحات ہیں۔ شرح عقائد دیکھ لیجئے، نبراس شرح عقائد جو ہے یہ بھی دیکھ لیجئے۔ ہمارے تمام جو متکلمین ہیں، اہل علم ہیں، انہوں نے یہی صراحت کی ہے کہ حضرت جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے، یعنی وہ اکیلے بھی نہیں تھے، ان کے ساتھ ہزاروں صحابہ تھے، تو خون عثمان کے مطالبے میں شدت آئی، تو اس حوالے سے جو بھی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا، تنازع ہوا، اس پر اگر ہم بات کریں تو حق بدست حیدر کرار۔ فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے الفاظ ہیں اعلیٰ حضرت کے، وہ کہتے ہیں کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر غار فجار۔ کہتے ہیں اگر مراتب کی اور درجات کی بات کی جائے تو حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے مراتب اور ان کے درجات کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو رہے ہیں 8 ہجری میں، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کب ہوا ہے؟ 11 ہجری۔ تو کتنے سال بنے؟ 8 اور 3 سال بنے نا 11 تک۔ 3 سال صحبت مبارک سے فیض یاب ہوئے، حضور کی خدمت اقدس میں رہے، پھر خلفائے راشدین مہدیین کے زمانوں میں بھی وہ اعلیٰ عہدوں پر رہے، گورنر رہے، مختلف ڈیوٹیز ان کے پاس رہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 3 سال حضور کی صحبت میں رہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا، فتح مکہ سے قبل جو مسلمان ہوئے ہیں، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ وہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے جہاد کیا ہے، انہوں نے اپنا مال پیش کیا ہے، انہوں نے مشکلات اور مصائب دیکھے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، انہوں نے یہ مشکلات دیکھی ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بعد والوں کا وہ درجہ نہیں ہو سکتا جو پہلے والوں کا ہے۔ قرآن کریم دوسری جگہ پر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو یہ وہی سابقون الاولون ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی انہی میں سے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی کہتے ہیں کہ فرق مراتب بے شمار، یعنی حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان جو مرتبے کا اور مقام کا فرق ہے وہ بے شمار ہے۔ اس لیے لازمی بات یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کا تقابل نہ کروایا جائے۔ البتہ نفس صحابیت میں دونوں کا احترام اور دونوں کی عزت، دونوں کی تکریم ایک جیسی ہوگی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں، اس میں کوئی پریشانی تو نہیں، بالکل واضح سی بات ہے۔ لیکن مقابلہ مت کروائیں، یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مقابل نہیں ہیں وہ، فرق کے مراتب بے شمار، حق بدست حیدر قرار، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کے لفظ نہیں ہیں کہ حق بدست حیدر قرار، یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، دعا ہے
کہ اے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی ہے۔ اس لیے جو بھی جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابل جو لوگ بھی آئے، ان میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی حق پر ہیں ان سارے معاملات میں۔ لیکن ہمارا یہ نہیں بنتا کہ ہم ان مسائل کو پبلک میں جا کر ڈسکس کریں، لیکن اب چونکہ پبلک پہلے سے ہی اس حوالے سے بہت سارے پریشانیوں اور مسائل کا شکار ہے، تو اس لیے میں نے اس معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی بات؟ دوسری بات، مسئلہ ایمان ابی طالب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جناب ابو طالب، ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ اہل سنت و جماعت، ظاہر ہے ہم جس سسٹم کو فالو کرتے ہیں اس کے مطابق ہی بات کریں گے۔ ہم اہل سنت و جماعت کے بعض مسائل میں اختلافات ہیں، علمی تاریخی حوالوں سے اور کچھ اور معاملات۔ اس مسئلہ پر بھی اختلاف ہے۔ ایک کثیر تعداد علماء کی، محققین کی، صوفیاء کی، یا یوں سمجھ لیں کہ اکثریت، وہ اس بات کی قائل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، حضور کی مدد میں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعاون میں کسی قسم کی انہوں نے کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، یعنی ہر طرح سے خدمت کی ہے، لیکن زبان سے ان کا کلمہ اسلام پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ محققین ان کو رضی اللہ عنہ کا لفظ نہیں بولتے۔ انہی میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی ہیں، انہی میں اور بڑے بڑے کبار ہمارے جو شیوخ ہیں وہ سب۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی ہے، کفار مشرکین جب بھی حضور کے سامنے آئے تو جناب ابو طالب حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہر مشکل میں حضور علیہ السلام کا دفاع کیا ہے، تو یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف کلمہ طیبہ ظاہری طور پر نہ پڑھنے کے سبب ہی ہم یہ کہہ دیں، ہو سکتا ہے کسی وقت کلمہ پڑھ لیا ہو، کیونکہ یہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے حمایت کی ہے تو حضور کی محبت میں کی ہے، حضور کے دین کو صحیح سمجھتے ہوئے کی ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بھی بڑے بڑے حضرات کے نام ہیں، کافی ہمارے شیوخ ہیں، علماء بھی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف صوفیاء کے نام ہیں۔ تیسرا طبقہ ہے ایک جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا تعلق ہماری ایمانیات سے نہیں ہے، نہ قبر میں اس کے متعلق پوچھا جائے گا نہ میدان محشر میں، اس لیے ہم اس پر سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، کہ نہ ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے، نہ ہی ہم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ مومن تھے، ہم یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان میں ہمارے حضرت صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں، آباء و اجداد ہیں، ان کا بھی یہی معمول ہے، اور ہم بھی اسی بات پر ہیں کہ ہم اس معاملے کو نہیں چھیڑتے، اللہ پر اور قیامت کے دن پر چھوڑتے ہیں، لیکن ادب کے ساتھ نام لیں گے، اور ہم یہی کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہ اپنے آباء و اجداد سے ان کے نام کے ساتھ کوئی بے ادبی کا لفظ سنا، نہ ہمیں خود یہ توفیق ہے، ہمیں اللہ نے یہی توفیق دی ہے کہ ہم جب بھی نام لیتے ہیں حضرت ابو طالب یا جناب ابو طالب کہتے ہیں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اب اگلا مسئلہ ہے، اگر کوئی ان کو مسلمان مانتا ہے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے، اور اگر کوئی ان کو دلائل کے ساتھ مومن نہیں مانتا تو ہم اسے بھی کافر نہیں کہیں گے۔ خدا کے لیے اس کفر سے جان چھڑوا لیں، اس مسئلہ میں کفر نہیں بنتا۔ جہاں کفر بنتا ہے وہاں آپ کو علماء بتاتے رہتے ہیں، ضروریات دین میں سے حضرت امام ربانی فرماتے ہیں وَأَغَرْ از مسائل ضروریہ دینیہ خلل رفت از دولت نجات اخروی محرومند، کہتے ہیں اگر مسائل ضروریہ دینیہ جو ہیں اصول دین میں سے کسی ایک بات کے بارے میں بھی شک وارد ہو گیا تو صرف شک کی بنا پر ہی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جہاں کافر ہوتا ہے وہاں اصول دین ہیں، وہ مثلا مسئلہ ختم نبوت ہے، مسئلہ تعظیم ہے حضور علیہ السلام کی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام کی توہین کا مسئلہ ہے، اعانت اہل بیت کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں اگر اس پر کوئی آگے بڑھے گا تو آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا، ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں یہ شوق آیا کہاں سے کہ ہم یہ سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ یہ کافر ہے وہ مسلمان ہے، اور پھر ایسی باتوں پر جو دین میں ضروری بھی نہیں تھی۔
یعنی مسئلہ ایمان ابی طالب اس نوعیت کا مسئلہ نہیں تھا کہ ہمارے لوگ اس کو اس طرح سے ڈسکس کرتے اور جگہ جگہ پر اس پر لڑائی ہوتی۔ اب مجھے امید ہے کہ مزید لڑائی اس پر نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مانتا ہے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، نہیں مانتا تو ہم کچھ بھی نہیں کہنے والے اس کو، اور اگر کوئی خاموش ہے تو اس کی میرا خیال ہے زیادہ مہربانی ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کی خدمت ہے، 2 گزارشات ہوں گی۔